بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم آمین یا رب العالمین۔ حضرات امام غزالی علیہ الرحمہ کی کتاب المقصد الاسنی فی شرح اسماء اللہ الحسنی میں ہم اس کے مقدمات میں چوتھی فصل پر ہیں، جس کا عنوان کچھ ایسا تھا کہ انسان کا کمال اور سعادت اس میں ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات کا تخلق حاصل کرے، اور پھر اس میں امام غزالی علیہ الرحمہ نے اس تخلق کے 6 درجات کا بیان کیا تھا، اور پھر اس کے نتیجے میں مختلف سوالات جو سامعین کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، ان میں سے ایک سوال کا وہ جواب دے رہے ہیں، اور وہ سوال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کی کوئی راہ بھی ہے؟ فَمَا السَّبِيلُ إِلَى مَعْرِفَتِهِ، یہ سوال امام غزالی علیہ الرحمہ نے مخاطب کی زبان پر نقل کیا۔ اس کے بعد امام غزالی علیہ الرحمہ نے تشبیہ دی کہ دیکھو اس کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں، کہ اگر کوئی عنین یا بچہ یہ کہے کہ مجھے لذت جماع بتا دو کہ وہ کیا ہے، تو 2 طریقے کیا ہوں گے؟ ایک یہ کہ ہم اس سے ملتی جلتی کوئی شے بیان کریں تو اس کے نتیجے میں توہم اور تشبیہ پیدا ہوگی، اور بچہ یا وہ شخص اس لذت کو اسی لذت پر قیاس کرے گا جو اسے حاصل ہے پہلے سے۔ یہ پہلا رستہ ہے کہ جس کے نتیجے میں توہم اور تشبیہ پیدا ہوتی ہے۔ دوسرا رستہ یہ ہے کہ بچے سے یا اس شخص سے کہہ دیا جائے کہ تم صبر کرو یہاں تک کہ تمہارے اندر یہ شہوت خود پیدا ہو جائے۔ تو یہ رستہ، جیسا کہ امام غزالی علیہ الرحمہ ابھی بتائیں گے، کہ یہ انسان کے لیے مسدود ہے، بند ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ انسان خدا ہو جائے اور پھر اس کے بعد وہ جان لے کہ خدا ہونا کیا ہوتا ہے۔ تو جو پہلا رستہ ہے اس میں امام غزالی علیہ الرحمہ فرما رہے تھے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی جو بھی صفات تمہیں بتائی جائیں گی، اصلاً تم انہیں اپنی صفات ہی پر قیاس کرو گے۔ یعنی اگر اللہ قادر ہے تو انسان کیسے سمجھے گا کہ اللہ قادر ہے؟ وہ اسی طریقے پر سمجھے گا کہ ہم بھی قادر ہیں۔ اللہ مرید ہے، اللہ حی ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ تمام صفات انسان قیاساً ہی سمجھے گا، تو اس کے نتیجے میں تو لازماً تشبیہ پیدا ہوگی۔ تو اس تشبیہ کو ہم کیسے دور کریں گے؟ تو امام غزالی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ وہ تشبیہ کو کاٹ دے یہ کہتے ہوئے کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ تو یہاں تک ہم تقریباً دیکھ چکے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَكَأَنَّ، یہیں سے پڑھنا ہے، فرماتے ہیں کہ وَكَأَنَّ إِذَا عَرَفْنَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَيٌّ قَادِرٌ عَالِمٌ فَلَمْ نَعْرِفْ إِلَّا أَنفُسَنَا وَلَمْ نَعْرِفْهُ إِلَّا بِأَنفُسِنَا۔ کہہ رہے ہیں جب ہم اللہ کے بارے میں یہ جانتے ہیں کہ اللہ حی ہے، قادر ہے، عالم ہے، تو گویا ہم نے اپنے آپ ہی کو پہچانا ہے، یا ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا مگر اپنے ذریعے ہی۔ اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اندر وہ صفات رکھی ہیں، خاص طور پہ انسان کے اندر، جس کو عالم اصغر کہا جاتا ہے، اور صوفیہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات کا مظہر ہے اور تجلی ہے انسان کے اندر۔ اسی بنیاد پر انسان کو معرفت حاصل ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ لیکن کیا مخلوق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس تجلی کے نتیجے میں جو اسماء و صفات پیدا ہوئے ہیں وہ کبھی بھی کامل ہو سکتے ہیں؟ کامل نہیں ہو سکتے۔ خدا کے مانند ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ ہمارا وصف ذاتی بندہ ہونا ہے، لہذا ہمارے اندر اگر یہ صفات بھی پیدا ہوں گی تو بندگیت کی شرط کے ساتھ پیدا ہوں گی۔ تو کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ ہی کو جانا اور اپنے ذریعے ہی اسے پہچانا۔ تو کیا فرمایا؟ اذ الاصم لا يتصور ان يفهم معنى قولنا یا يتصور معنى قولنا ان اللہ سمیع ولا الاکمہ يفهم معنى قولنا انه بصیر۔ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص بہرا ہے، کیا وہ ہمارا یہ معنی سمجھ سکتا ہے، ہمارا یہ کہنا سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے؟ یعنی جس نے کبھی سننے کو ایکسپیرینس نہیں کیا، اس کے سننے میں یا اس کے تجربے میں کبھی سننا نہیں آیا، تو کیا وہ اللہ کے سننے کو سمجھ سکتا ہے؟ ان اللہ سمیع۔ یا اسی طریقے پر اگر ہم کہیں کسی اندھے سے جو پیدائشی اندھا ہے، اکما کس کو کہتے ہیں؟ پیدائشی اندھے کو، کہ انہ بصیر، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھتے ہیں،
تو کیا وہ سمجھ سکے گا ہمارے اس قول کو کہ دیکھنا کیا ہوتا ہے؟ وَلِذَلِكَ إِذَا قَالَ الْقَائِلُ كَيْفَ يَكُونُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَالِمًا بِالْأَشْيَاءِ فَنَقُولُ كَمَا تَعْلَمُ أَنْتَ الْأَشْيَاءَ، اسی لیے جب کوئی پوچھنے والا پوچھے گا کہ اللہ تعالیٰ اشیاء کو کیسے جانتا ہے، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ جیسے تم جانتے ہو، كَمَا تَعْلَمُ أَنْتَ الْأَشْيَاءَ۔ فَإِذَا قَالَ كَيْفَ يَكُونُ قَادِرًا، اور اگر وہ پوچھے کہ اللہ قادر کیسے ہیں، فَنَقُولُ كَمَا تَقْدِرُ أَنْتَ، تو جواب یہی دینا پڑے گا نا، وہ تشبیہی جواب ہوگا کہ جیسے تم قادر ہو تو اللہ تعالیٰ بھی قادر ہے۔ لیکن ابھی ہم دیکھ لیں گے کہ امام صاحب علیہ الرحمہ خود یہ وضاحت فرما دیں گے کہ ایک ہے قدرت کی حقیقت اور ایک ہے قدرت کا اثر۔ تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی حقیقت نہیں جانتے، لیکن ہم یہ ضرور جانتے ہیں کہ اگر یہ کائنات موجود ہے تو یہ اللہ کے آثار قدرت میں سے ہے، تو لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی حقیقت مخفی ہوتے ہوئے بھی ہم اس قدرت کو جانتے ہیں، اس کے آثار سے، اس کے مظاہر سے۔ تو فرمایا فلا يمكنه ان يفهم شيئا الا اذا كان فيه ما يناسبه، اسی لیے انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اللہ کی کوئی صفت سمجھے مگر وہی جو اس کے اندر اس صفت سے مناسبت رکھتی۔ اب اگر اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات ایسی ہیں جس کا کوئی مظہر میرے اندر نہیں ہے، تو کیا میں ان صفات کو جان سکتا ہوں؟ نہیں جان سکتا۔ اسی لیے حدیث میں آیا نا کہ او استأثرت به فی علم الغیب عندک، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کچھ صفات ایسی ہیں جو اللہ کے علم غیب ہی میں ہیں، بندہ جان ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ بندے میں ما یناسبہ نہیں ہے، اس سے کوئی مناسبت ہی نہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی گویا قیامت کے دن میدان حشر میں اللہ کے ایسے محامد کھلیں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ دنیا میں نہیں جانتا۔ تو فَيَعْلَمُ أَوَّلًا مَا هُوَ مُتَّصِفٌ بِهِ ثُمَّ يَعْلَمُ غَيْرَهُ بِالْمُقَایَسَةِ، پہلے بندہ جانتا ہے جس سے وہ خود متصف ہے، پھر اس پر قیاس کر کے دوسروں کو جانتا ہے۔ لیکن مثال کے طور پہ آپ یہاں موجود ہیں نا، میرا یہ قوی یقین ہے، بلکہ یقین ہی ہے کہ آپ سب میں بھی قدرت ہے، آپ سب میں بھی کلام کی صفت پائی جاتی ہے۔ وہ میں کیسے جان رہا ہوں؟ اس وجہ سے کہ میں خود اس سے متصف ہوں اور پھر میں نے آپ کو اپنے اوپر قیاس کیا، ایسا ہی ہوا ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت کلام کو جب میں جانتا ہوں تو اسی طریقے پر جانتا ہوں کہ صفت کلام سے مراد کچھ معنی ہے، کلام نفسی ہے جس کا اظہار میں اپنی زبان سے کرتا ہوں، تو میں نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بھی کلام نفسی ثابت ہے۔ لیکن پھر میں کیا کہوں گا؟ لیس کمثلہ شیء، تو یہ انسان کی مجبوری ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور بات دیکھیے، کیا ہر انسان اپنی معرفت میں ایک جیسا ہوتا ہے؟ اپنی صفات کی معرفت میں ایک جیسا ہے؟ تو جتنا اس کے اندر گہرائی پیدا ہوتی چلی جائے گی اتنی ہی خدا کی معرفت کی گہرائی ہوگی۔ اور یہ صوفیہ کے کہنے کا مقصد ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، تو ان دی اینڈ تو معرفت اپنے نفس ہی کی ہے۔ تو کیا فرمایا؟ فَإِن كَانَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَصْفٌ وَخَاصِيَّةٌ لَيْسَ فِينَا مَا يُنَاسِبُهُ وَيُشَارِكُهُ فِي الْإِسْمِ وَلَوْ مُشَارَكَةَ حَلَاوَةِ السُّكَّرِ لَذَّةَ الْوِقَاعِ لَمْ يُتَصَوَّرْ فَهْمُهُ الْبَتَّةَ، تو کیا فرماتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اندر کوئی ایسا وصف ہے، کوئی ایسی خاصیت ہے جس کے مناسب کوئی وصف ہمارے اندر موجود نہیں ہے، اور نہ کوئی مشارکت ہے اسم میں، چاہے وہ اتنی ہی مشارکت ہو جو حلاوت سکر اور لذت جماع میں ہے، اتنی بھی نہ ہو، لم یتصور فہمہ البتہ، تو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے اس صفت کو جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ متصف ہے، کسی بھی درجے میں نہیں سمجھ سکتے۔ البتہ کا مطلب یہ کہ باقیوں میں تو کم از کم اسماء میں مشارکت کے ذریعے سمجھ لیتے ہیں، تو یہاں وہ مشارکت بھی نہیں ہے۔ بات واضح؟ تو فما عرف احد الا نفسہ، کہہ رہے ہیں ہر شخص اپنے آپ ہی کو جانتا ہے۔ اصلاً یہ کہنا بہت بڑی بات ہے کہ میں خدا کو جانتا ہوں، تم خدا کو نہیں جانتے، تم اپنے آپ کو جانتے۔ تو فما عرف احد الا نفسہ ثم قایس بین صفات اللہ تعالی و صفات نفسہ، اور اس کے بعد وہ قیاس کے طریقے پر مقایسہ کرتا ہے اپنی صفات اور خدا کی صفات کے درمیان۔ وَتَتَعَالَى صِفَاتُهُ عَنْ أَن تُشْبِهَ صِفَاتِنَا، اللہ کی صفات اس بات سے بہت بلند ہیں کہ وہ ہماری صفات کے مانند ہو۔ فَتَكُونُ هَذِهِ مَعْرِفَةٌ، یہ معرفتاً ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عبد الرحمن صاحب جو ہیں وہ چونکہ مجھے مل گئے کہیں، اس لیے ان کو آنا پڑ گیا، رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا ان کو میں نے۔
سوئمنگ پول سے نکلتے ہوئے. فَتَكُونُ هَذِهِ مَعْرِفَةً قَاصِرَةً يَغْلِبُ عَلَيْهَا الْإِيهَامُ وَالتَّشْبِيهُ. کہہ رہے ہیں یہ معرفت ہمیشہ قاصر ہی رہے گی. کون سی معرفت؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ایہام و تشبیہ غالب رہتا ہے. بات واضح. فَيَنبَغِي أَن تَقْتَرِنَ بِهَا الْمَعْرِفَةُ بِنَفْيِ الْمُشَابَهَةِ. تو ضروری ہے کہ اس معرفت کے ساتھ ہر وقت نفی مشابہت کا عقیدہ بھی رہے. اس لیے امام غزالی علیہ الرحمہ جیسے الجام العوام عن علم الکلام میں بھی ہمارے ہاں جیسے تصور ہے نا کہ عام عوام کو اس طرح کی بحثوں میں نہیں ڈالنا چاہیے. واقعی عام عوام کو اس طرح کی بحثوں میں نہیں ڈالنا چاہیے، لیکن اس بات کی تاکید عوام میں بھی اسی زور و شور کے ساتھ ہوگی جس طرح خواص میں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی صورت میں مشابہ مخلوق کے نہیں ہے. تو اس پر بھی ہم نے ترکیز بہت کم کر دی ہے نا. تو امام غزالی علیہ الرحمہ اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتے کہ لازماً اس معرفت کے ساتھ نفی مشابہت رہنی چاہیے. وَيَنْفِي أَصْلَ الْمُنَاسَبَةِ مَعَ الْمُشَارَكَةِ. ینفی ہے آپ کے یہاں کہ اور ہے یبقی یبقی اصل المناسبۃ مع المشارکۃ فی الاسم. نہیں تو یبقی اصل المناسبہ کیسے رہے گا؟ اصل المناسبہ تو ممکن نہیں ہے، ایسے فی الحقیقہ کوئی مناسبت نہیں ہے، صرف مشارکت ہے. تو ہونا یہ چاہیے میرے ہاں کہ ان تقترن بها المعرفۃ بنفی المشابہۃ وینفی، تو ہونا چاہیے وبنفی اصل المناسبہ، کیونکہ بندے اور خدا کے درمیان مناسبت نہیں ہے اصلاً. تو اصل مناسبت کی نفی ہو مع المشارکۃ فی الاسم، یعنی مشارکہ فی الاسم تو ہے لیکن بتا دیا جائے کہ ان دو صفات میں کوئی مناسبت نہیں ہے. نہیں ہونا چاہیے. یعنی اگر آپ اس کو یوں کہیں گے کہ وہ یبقی اصل المناسبہ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اصلاً مناسبت تو برقرار رکھے ہو. نہیں، ہم تو اسی پر امام غزالی علیہ الرحمہ نے پورا مقدمہ قائم کیا ہے کہ اصل مناسبت نہیں ہے، مشارکہ فی الاسم ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. یہی بتایا نا. لیکن ماں مشارکت فی الاسم آ گیا. ہاں وہ آ گیا تو اس مناسبت کی پھر کا اس بات ہوگا یا نفی ہوگی. یعنی آپ کہیں گے وَبِنَفِي اصل المناسبہ، یہاں بات ختم. مع المشارکۃ فی الاسم، ہاں مشارکہ فی الاسم تو ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ سمیع نہیں ہے، اللہ بصیر نہیں ہے، اللہ حی نہیں ہے، اللہ قادر نہیں ہے. مشارکہ فی الاسم تو برقرار رہے گا نا، لیکن نفی کس بات کی ہوگی؟ وہ مشابہت کی اور مناسبت کی. واللہ اعلم. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مناسبت سے مراد محض وہ مشارکہ فی الاسم ہی لے رہے ہیں، تو پھر کہہ دیا جائے وہ یبقی اصل المناسبۃ مع المشارکۃ فی الاسم. لیکن واللہ اعلم پہلا مفہوم زیادہ قوی لگ رہا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. نیچے کوئی لکھا ہوا انہوں نے کہ کسی اس میں؟ ہاں لکھا ہوا نیچے یعنی وبنفی اصل المناسبہ بدل ویبقی اصل المناسبہ. یہ لکھا ہوا کہاں ہے یہ؟ دوسرے. اور اسی کی ترجیح دی ہے انہوں نے؟ نہیں، انہوں نے ترجیح تو اوپر جو دیا وہ تو یبقی دیا. نہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ انہوں نے جس مخطوطے پر اعتماد کیا ہو تو وہ شروع میں منہج میرا خیال ہے اس طرح بتایا ہوگا کہ میں نقل تو اس مخطوطے سے ہی کروں گا، لیکن اگر کوئی تصحیح کسی اور مخطوطے سے کرنی ہوگی تو وہ حاشی میں بتا دوں گا. نیچے بس اتنا ہی لکھا انہوں نے کہ دوسرے نسخے میں وبنفی اصل المناسبہ. یہ ٹھیک، یعنی مجھے بھی یہی لگ رہا ہے ویسے. وہ بھی نفی، کیونکہ ینفی بھی سمجھ نہیں آ رہا کیونکہ اس کا عطف بنفی پر کیسے ہوگا؟ بنفی المشابہۃ و ینفی وہ بھی نفی اصل المناسبۃ مع المشارکۃ فی الاسم. اچھا، اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَمَّا السَّبِيلُ الثَّانِي المسدود. آپ کے ہاں المسدود ہے کہ کچھ اور ہے؟ فل مسدود کیا ہے؟ فمسدود. ہاں کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے. وَأَمَّا السَّبِيلُ الثَّانِي الْمَسْدُودُ فَهُوَ أَن يَنْتَظِرَ الْعَبْدُ أَن تَحْصُلَ لَهُ الصِّفَاتُ الرُّبُوبِيَّةُ كُلُّهَا حَتَّى يَصِيرَ رَبًّا. دیکھیں وہ بچے کا لذت جماع جاننے کا دوسرا طریقہ کیا تھا؟ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ اس کے اندر یہ شہوت پیدا ہو جائے. تو اب یہ طریقہ خدا کی معرفت کے بارے میں ہمیں حاصل ہو سکتا ہے کہ ہم ہوتے ہوتے ترقی پاتے پاتے کمال حاصل کرتے کرتے خدا ہو جائیں اور پھر ہمیں معلوم ہو جائے کہ خدا ہونا کیا ہوتا ہے. تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. تو یہ رستہ بند ہے اتحاد کا، حلول کا، خدا کا اوتار بن جانے کا، خدا ہو جانے کا. یہ رستہ بشر کے لیے، عباد کے لیے مسدود ہے، ممکن ہی نہیں. لہٰذا حقیقی معرفت کا کوئی رستہ ہے؟ حقیقی معرفت کا نہیں. حقیقی معرفت کا کوئی رستہ موجود نہیں ہے کہ انسان خدا کو ایسے جان لے جیسا کہ خدا اپنی ذات میں ہے. ایسا نہیں جانا جا سکتا. تو کیا فرماتے ہیں کہ انسان انتظار کرے کہ یہاں تک کہ اسے صفات ربوبیت حاصل ہو جائے، یہاں تک کہ وہ خود رب ہو جائے. کما ينتظر الصبی ان یبلغ فیدرک تلک اللذۃ، کہ بھئی بچہ جیسے بڑا ہو جائے، ادراک کی عمر کو پہنچ جائے اور اسے وہ لذت مل جائے. یہ تو ممکن نہیں.
وَهَذَا السَّبِيلُ مَسْدُودٌ مُمْتَنِعٌ إِذْ يَسْتَحِيلُ أَن تَحْصُلَ تِلْكَ الْحَقِيقَةُ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور یہ رستہ بالکل بند ہے کیونکہ یہ مستحیل ہے، ناممکن ہے کہ یہ حقیقت غیر اللہ کو حاصل ہو جائے۔ وَهَذَا هُوَ سَبِيلُ الْمَعْرِفَةِ الْمُحَقَّقَةِ لَا غَيْرِ، یہی معرفت محققہ کا طریقہ ہے، لا غیر، اس کے سوا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ ہم اللہ کو معرفت حقیقی کے اصول پر جانتے ہیں یا معرفہ من وجہ کے اصول پر جانتے ہیں؟ معرفہ من وجہ، ہم جانتے ہیں اللہ ہے، اللہ کیسے ہے نہیں جانتے۔ بات واضح ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات پیدا کی ہے، اللہ تمام صفات حسنہ کا حامل ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، تمام اسماء حسنہ اسی کے لیے ہیں، لیکن اس کی ذات، اس کی صفات، اس کی حقیقت کیا ہے، خدا ہے کیا، وہاں ہمیشہ انسانی عقول متحیر رہیں گی اور وہاں اہل عقول ہمیشہ پریشان اور حیران رہیں گے۔ یہاں اس لیے کہا جاتا ہے کہ نہایت المعرفتی ہوا ایش یہی الحیرہ، معرفت کی جو نہایت ہے وہ حیرت ہے بس۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، بس انسان حیران و پریشان، کون ہے خدا، کیا ہے خدا، ہے خدا یقیناً، کیا ہے خدا اللہ بہتر جانتا، خدا ہی بہتر جانتا۔ تو کہتے ہیں کہ فَإِذًا، تو یہ سب باتیں سننے کے بعد جو نتیجہ ثابت ہوا وہ کیا ہے؟ يَسْتَحِيلُ أَن يَعْرِفَ اللَّهَ تَعَالَى بِالْحَقِيقَةِ غَيْرُ اللَّهِ، اللہ کو حقیقت کے اعتبار سے مستحیل ہے کہ غیر اللہ جانے۔ بل اقول، کہہ رہے ہیں اللہ کو کون جانے گا اللہ کے سوا، میں تو یہ کہتا ہوں يَسْتَحِيلُ أَن يَعْرِفَ النَّبِيَّ غَيْرُ النَّبِيِّ، نبی کو بھی سوائے نبی کے کوئی نہیں جان سکتا۔ کیوں؟ نبوت کی حقیقت کیا کیا غیر نبی جان سکتا ہے؟ نہیں جان سکتا۔ پچھلے زمانے میں ہو سکتا ہے کہ بھئی بڑی کوششیں کی گئی ہوں کہ نبوت کیا ہوتی ہے، اور نبوت کی مشابہت جو ہے وہ بہت سی چیزوں سے قائم کر کے دکھا دی گئی ہو، اور نبی کو بھی نعوذ باللہ نبوت کے مرتبے سے نیچے اتار دیا گیا ہو نبوت کو ہضم کروانے کے لیے، جدید اذہان میں ہضم کروانے کے لیے، لیکن حقیقتاً نبوت کی حقیقت نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو کیا فرمایا؟ وَأَمَّا مَن لَّا نُبُوَّةَ لَهُ فَلَا يَعْرِفُ مِنَ النُّبُوَّةِ إِلَّا اسْمَهَا، جو نبی نہیں ہے وہ نبوت میں سوائے اس کے نام کے کچھ نہیں جانتا۔ وَأَنَّهَا خَاصِّيَّةٌ مَوْجُودَةٌ لِإِنسَانٍ بِهَا يُفَارِقُ مَن لَّيْسَ نَبِيًّا، اور صرف اتنی بات کہ اس شخص کو اللہ نے ایک خاصیت دی ہے جس کی بنیاد پر وہ ان انسانوں سے مختلف ہے جو نبی نہیں ہے۔ وَلَكِنْ لَا يَعْرِفُ مَاهِيَّةَ تِلْكَ الْخَاصِّيَّةِ إِلَّا بِالتَّشْبِيهِ بِصِفَاتِ نَفْسِهِ، لیکن وہ اس ماہیت اور اس خاصیت کی ماہیت کو نہیں جان سکتا مگر اپنی صفات سے تشبیہ کے ذریعے۔ بل ازید و اقول، کہہ رہے ہیں اس سے اور آگے چلتا ہوں میں، لا يعرف احد حقیقت الموت وحقیقت الجنت والنار الا بعد الموت ودخول الجنت او النار، کوئی شخص موت اور جنت اور آگ کی حقیقت نہیں جان سکتا مگر موت کے بعد اور جنت میں داخلے کے بعد۔ لأن الجنت عبارت عن اسباب ملذۃ، آپ کے یہاں ملذہ ہے؟ جنت جو ہے وہ لذت دینے والے اسباب سے عبارت ہے۔ وَلَوْ فَرَضْنَا شَخْصًا لَمْ يُدْرِقْ قَطُّ لَذَّةً، اگر ہم کسی ایسے شخص کا تصور کریں کہ جس نے کبھی لذت نہ چکھی ہو، لَمْ يُمْكِنَّا أَصْلًا أَن نُفْهِمَهُ الْجَنَّةَ تَفْهِيمًا يُرْغِبُهُ فِي طَلَبِهَا، تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم اسے جنت سمجھا دیں، ایسا سمجھانا ہے کہ اس کے اندر ترغیب پیدا ہو جائے کہ وہ جنت کی طلب کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہوا لا يعرف معنى اللذة لا يدرك اصل اللذة، تو ہم کیسے کہیں گے جنت میں بڑی لذت ہے؟ ٹھیک۔ والنار عبارت عن اسباب مؤلمہ، اور آگ کیا ہے؟ آگ عبارت ہے ایسے اسباب سے جو تکلیف دیتے ہیں۔ ٹھیک۔ وَلَوْ فَرَضْنَا شَخْصًا لَمْ يُقَاسِ قَطُّ أَلَمًا، اگر کوئی ایسے شخص کا تصور ہم کریں کہ جس نے کبھی کوئی تکلیف جھیلی ہی نہیں ہے، لَمْ يُمْكِنَّا قَطُّ أَن نُفْهِمَهُ النَّارِ، ہم اسے آگ بھی نہیں سمجھا سکتے۔ فَإِذَا قَاصَهُ، جب وہ خود اس تکلیف پڑے گا، فَهَّمْنَاهُ إِيَّاهُ بِالتَّشْبِيهِ بِأَشَدِّ مَا قَاسَاهُ وَهُوَ أَلَمُ النَّارِ، پھر ہم اسے تشبیہ کے ذریعے سمجھائیں گے۔ کس شے سے تشبیہ دیں گے؟ آگ کے علم کو اس کی سب سے بڑی تکلیف سے، بِأَشَدِّ مَا قَاسَاهُ۔ ٹھیک۔ تو ان دین کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟
خلاصہ یہ انسان نے جو شے تجربہ نہ کی ہو یا جس شے کا تجربہ نہ کیا ہو اس شے کو وہ نہیں جان سکتا مگر اپنے تجربات میں تشبیہ کے ساتھ. یہ بات واضح ہے؟ اچھا اب آپ کہیں کہ چلو یہ تو وہ ہو گیا نا کہ ہم لذت نہ جانتے ہوں تو ہم جنت کو نہ سمجھ سکیں، لیکن ہم تو لذت جانتے ہیں دنیا میں، ایسا ہی ہے نا، ہم نے لذتیں بھی دیکھی ہیں، تکلیفیں بھی دیکھی ہیں، تو اب ہم جنت اور دوزخ کو کیا اپنی حقیقت کے اعتبار سے سمجھ سکتے ہیں؟ بظاہر تو لگ رہا ہے کہ سمجھ سکتے ہیں. تو امام غزالی فرماتے ہیں نہیں، ایسا بھی نہیں ہوگا. وَكَذَلِكَ إِذَا أَدْرَكَ شَيْئًا مِّنَ اللَّذَّاتِ، ہاں اگر ایسا ہو جائے کہ اس نے لذتوں میں سے کچھ حاصل کر لیا ہو، فَغَایَتُنَا أَن نُفَهِّمَهُ الْجَنَّةَ بِالتَّشْبِيهِ بِأَعْظَمَ مَا نَالَهُ مِنَ اللَّذَّاتِ، تو زیادہ سے زیادہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جنت کو اسے سمجھا دیں، اس کے اندر ترغیب پیدا کریں، وہ جو لذت اس نے حاصل کی ہے اس میں سب سے بڑھ کر لذت سے. وَهِيَ الْمَطْعَمُ وَالْمَنْكَحُ وَالْمَنظَرُ، یہی ہیں جی تین، مطعم، منکح اور منظر. وہ لذتیں کیا ہوتی ہیں انسان کی؟ مطعم ہے، کھانے پینے کی ہے، کام و دہن کی ہے، منکح ہے، شہوت ہے انسان کے، اور منظر ہے. یہ منظر والی لذت بھی بہت خوبصورت ہے، اور یہ ان دونوں لذتوں سے تھوڑی اعلیٰ ہے. جو منظر ہے نا، منظر کیا ہے؟ خوبصورت مناظر دیکھنا، یعنی جو شے اسے نظر آ رہی ہے، اس میں بھی بہت لذت ہے. مناظر دو قسم کے ہیں، ایک منظر وہ ہے جو شہوت پیدا کرتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ اسے نہ دیکھا جائے، اور ایک منظر وہ ہے جو خدا کی معرفت میں اضافہ فرماتا ہے. وہ منظر کیا ہے؟ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دیکھتے رہو، ادھر دیکھو ادھر دیکھو، خدا کے جمال کو دیکھو، خدا کے کمال کو دیکھو، خدا کے جلال کو دیکھو، جو کائنات میں مختلف مظاہر میں تمہیں نظر آ رہے ہیں، اس کے نتیجے میں خدا کی معرفت حاصل کرو. تو اس میں بھی ایک لذت ہے نا. تو لذت کیا ہے؟ وَهِيَ الْمَطْعَمُ وَالْمَنْكَحُ وَالْمَنظَرُ فَإِنْ كَانَ فِي الْجَنَّةِ لَذَّةٌ مُخَالِفَةٌ لِهَذِهِ اللَّذَّاتِ فَلَا سَبِيلَ إِلَى تَفْهِيمِهِ أَصْلًا إِلَّا بِالتَّشْبِيهِ بِهَذِهِ اللَّذَّاتِ. اگر جنت میں کوئی ایسی لذت پائی جاتی ہے جو ان لذتوں سے مخالف ہے اپنی نوع کے اعتبار سے، یعنی اپنی حقیقت کے اعتبار سے، تو ہم نہیں سمجھا سکتے اسے وہ لذت مگر انہی لذتوں سے تشبیہ دے کے. کما ذکرناہ فی تشبیہ لذت الوقاع بحلاوت السکر، جیسا ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ وہ جو لذت وقاع ہے، لذت جماع ہے، اس کی تشبیہ ہم نے اس شخص کو جو اس لذت سے واقف نہیں ہے کس سے تشبیہ دی تھی؟ لذت السکر. بات واضح ہے؟ تو پھر صحیح عبارت کیا ہوگی جنت کے متعلق؟ فرمایا بل العبارۃ الصحیحۃ عنها انها ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تو پھر صحیح بات یہی ہے کہ جنت میں وہ کچھ ہے جو کسی آنکھ نے نہ دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی قلب بشر پر اس کا خیال بھی وارد ہوا. اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور جو حدیث قدسی اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اور قرآن مجید میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین فإن مثلناها بالأطعمة قلنا مع ذلك لا كهذه الأطعمة. اگر ہم اسے کھانے پینے کی چیزوں سے تشبیہ دے بھی دے تو ہمیں ساتھ یہ بتانا پڑے گا نا اس جیسا نہیں ہوگا، اس سے بلند ہے. وَإِن مَثَّلْنَاهَا بِالْوِقَاءِ قُلْنَا لَا كَالْوِقَاءِ الْمَحْمُودِ فِي الدُّنْيَا. اگر ہم نے یہ کہا کہ جنت میں جیسے لذت جماع بھی ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ دنیا والی جو محمودہ لذت جماع ہے اس جیسی نہیں ہے. اس جیسی نہ ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس لذت سے کم ہے، اس سے بہت اعلیٰ ہے، عرفہ ہے. فَكَيْفَ يَتَعَجَّبُ الْمُتَعَجِّبُونَ مِنْ قَوْلِنَا لَمْ يُحَصِّلْ اہل الارض والسماء معرفة من اللہ. آپ کے من اللہ پہلے لم يحصل من اللہ تعالی اہل الارض والسماء معرفة نہیں الا على الصفات والاسماء. بس ٹھیک میرے ہاں لم يحصل اہل الارض والسماء معرفة من اللہ تعالی الا على الصفات والاسماء. یعنی خلاصہ یہ ہے کہ زمین و آسمان میں جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے اللہ کے متعلق جو بھی حاصل کیا ہے وہ سوائے صفات و اسماء کی معرفت سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. ذات کی حقیقت میں اس کو کوئی عمل دخل نہیں ہے. وَنَحْنُ نَقُولُ، اور ہم یہ بھی کہتے ہیں لَمْ يُحَصِّلُوا مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا عَلَى الصِّفَاتِ وَالْأَسْمَاءِ. جنت کے بارے میں بھی جو کچھ انہوں نے حاصل کیا جانا وہ سوائے اسماء و صفات کے کچھ بھی نہیں ہے. وَكَذَلِكَ فِي كُلِّ مَا سَمِعَ الْإِنسَانُ اسْمَهُ وَصِفَتَهُ وَمَا ذَاقَهُ وَمَا أَدْرَكَهُ وَلَا انْتَهَى إِلَيْهِ وَلَا اتصف بِهِ.
کہہ رہے ہیں اسی طریقے پر ہر وہ شے جس کے بارے میں انسان نے سنا یا اس کی صفت کو جانا اور اسے چکھا نہیں، اس کا ادراک نہیں کیا، وہاں تک پہنچا نہیں، اس سے متصف نہیں ہوا، ہم کیا کہیں گے کہ اس نے اس میں سے سوائے اسم و صفت کے اور کچھ نہ جانا۔ دیکھیں یہ بحث، اس کا پس منظر کیا تھا سارا؟ پس منظر یہ تھا کہ جب امام غزالی علیہ الرحمہ نے فرمایا نا کہ ہم نے خدا کی صفات سے تخلق کرنا ہے، تو سوال کرنے والے نے سوال کر دیا کہ اس کے نتیجے میں تو تشبیہ لازم آ جائے گی، ہم خدا جیسے ہو جائیں گے، کہ خدا کی اسماء و صفات سے تخلق کا کیا مطلب ہے؟ تو امام غزالی علیہ الرحمہ اس کا جواب دے رہے تھے کہ تشبیہ لازم نہیں آتی، بلکہ خدا جیسا کوئی بھی نہیں ہے، نہ اپنی ذات میں نہ اپنی صفات میں۔ اچھا پھر یہ ہے کہ آپ نے، یعنی امام غزالی علیہ الرحمہ لگ رہے ہیں نا کہ جیسے مایوس سا کر رہے ہیں کہ ہو ہی نہیں سکتی، خدا کی معرفت تو حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مایوسی ہو جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی معرفت کی حد کوئی نہیں ہے۔ یعنی ایک ایسا سفر ہونا، جو سفر جس میں مطلب آپ کہیں کہ وہ بہت دنیا میں تشبیہ دے تو نہایت خوبصورت سفر ہے، چاروں طرف خوبصورت مناظر ہیں، اور جتنا جتنا آپ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں مناظر میں اتنا ہی حسن پیدا ہوتا چلا جاتا ہے، ٹھیک؟ تو اب آپ یہ کہیں گے کہ کاش کہ یہ سفر چلتا ہی رہے، یا ایسا نہ ہو کہ کوئی منزل آ جائے اور منزل آنے پر آپ رک جائیں گے، لیکن منزل آنے کے بعد یہ بھی تصور نہیں رہے گا نا کہ اب مزید خوبصورتی کی طرف سفر ہوگا۔ لیکن جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سفر نہ ختم ہونے والا ہے اور ہر موڑ پر وادی اپنا نیا جلوہ دکھا رہی ہے اور نئی خوبصورتی ہے اور نئے مناظر ہیں، اور یہ سفر نہ ختم ہونے والا سفر ہے، اور یہ حسن اور خوبصورتی لا نہایہ مقدار میں بڑھتی چلی جائے گی، تو اس میں جو حسن ہے وہ منزل تک پہنچنے میں نہیں بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی معرفت کا جو سفر ہے وہ اس طریقے پر ہے، حد کوئی نہیں ہے، لامحدود ہے، اور معرفت میں مستقل اضافہ ہو۔ لیکن نہایت معرفت جو شروع میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے وہ یہ ہے کہ معرفت کی حد کوئی نہیں۔ نہایت معرفت کیا ہے؟ عدم حد معرفت۔ تو کیا فرماتے ہیں؟ فَإِن قُلْتَ، اگر تم یہ کہو، فَمَاذَا نِهَایَةُ مَعْرِفَةِ الْعَارِفِينَ بِاللَّهِ تَعَالَى، اللہ کو جاننے والوں کی معرفت کا اختتام کہاں ہوتا ہے؟ نہایت کیا ہے؟ غایت کیا ہے؟ فَنَقُول نِهَایَةُ مَعْرِفَةِ الْعَارِفِينَ عَجْزُهُمْ عَنِ الْمَعْرِفَةِ، اللہ کے عارفین کی معرفت کی انتہا ان کا معرفت سے عاجز آ جانا ہے۔ وَمَعْرِفَتُهُمْ بِالْحَقِيقَةِ أَنَّهُمْ لَا يَعْرِفُونَهُ، اور اس حقیقت کی معرفت حاصل ہو جانا کہ وہ خدا کو نہیں جانتے، نہ وہ خدا کو جان سکتے ہیں۔ کس معنی میں نہیں جان سکتے؟ حقیقت کے اعتبار سے۔ وَأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُمُ الْبَتَّةَ مَعْرِفَتُهُ، اور البتہ معرفت حاصل نہیں ہوتی۔ البتہ کس کو کہتے ہیں؟ قطعاً، یعنی بتہ بتو کا مطلب ہوتا ہے کاٹ دینا، تو البتہ کا مطلب ہے قطعاً، یہ بات طے شدہ ہے کہ معرفت حاصل نہیں ہو سکتی اپنی حقیقت کے اعتبار سے۔ وَأَنَّهُ يَسْتَحِيلُ أَن يَعْرِفَ اللَّهَ الْمَعْرِفَةَ الْحَقِيقِيَّةَ بِكُنْهِ صِفَاتِ الرُّبُوبِيَّةِ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، اور انہیں معلوم ہو جاتا ہے، وہ جان لیتے ہیں کہ مستحیل ہے کہ اللہ کی حقیقی معرفت، ایسی حقیقی معرفت جو اس کی کنہ صفات ربوبیہ کا احاطہ کر لے، اللہ کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ فَإِذَا انْكَشَفَ لَهُمْ ذَلِكَ انْكِشَافًا بُرْهَانِيًّا، جب یہ بات ان عارفین کے لیے برہان کے درجے میں منکشف ہو جاتی ہے، كَمَا ذَكَرْنَا، جیسا کہ ہم نے بتایا، فَقَدْ عَرَفُوا، تو اب انہوں نے خدا کو پہچان لیا۔ دیکھیں ہمارے لیے انکشاف نہیں ہوا اس معرفت کا، یعنی ہم نے جان لیا، تو اب آپ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم بھی نہایت پہ پہنچ گئے، عرفاء بھی نہایت پہ پہنچے ہوئے، ہمیں بھی یہ معلوم ہے، نہیں، ان کے لیے یہ شے ہم دیکھ چکے ہیں۔ اللہ کو جاننے کے جو 6 مراتب تھے اسماء و صفات میں، اس میں چوتھا مرتبہ یہ تھا کہ وہ شے جس کا عقیدے کے درجے پر یقین حاصل ہے، وہاں انکشاف برہانی بھی ہو جائے۔ تو ان لوگوں کے لیے یہ انکشاف ہو جاتا ہے، یعنی میں جو سفر بتا رہا ہوں نا کہ وہ سفر کے جو ختم نہیں ہوتا، یہ اس سڑک پہ چل چکے ہیں، یہ بہت آگے تک دیکھا ہے۔ یعنی ہم مطلب کہیں کہ ہم نے 100 کلومیٹر کا سفر کیا، شاید وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 5-10 لاکھ کلومیٹر سے ہو کر آ رہے ہیں، یہ سڑک ختم نہیں ہوتی۔ ان کے لیے یہ بات انکشاف برہانی کے درجے میں حاصل ہوگی، دیکھ کر آئے ہیں وہ، یعنی وہ یہ دیکھ کر نہیں آئے کہ اس کی منزل ہے، وہ یہ دیکھ کر آئے ہیں کہ یہاں اس کی کوئی منزل نہیں ہے۔ تو یہ کون ہے؟
عرفا، جو ہم کہتے ہیں نا عرفان والے لوگ ہیں، اللہ کو جاننے والے لوگ ہیں، تو وہ اللہ کو جانتے ہیں انکشاف کے درجے میں، اس معنی میں کہ وہ خدا کو حقیقت کے اعتبار سے نہیں جان سکتے، لیکن ان کی معرفت یقیناً بہت زیادہ تفصیلی ہوتی ہے ایک عام شخص کی اجمالی معرفت سے۔ بات واضح؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم کوئی بھی علم حاصل کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی نہیں پتہ، ہاں بالکل، مجھے بھی نہیں پتہ، بالکل، جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جاتے ہیں ہاں پتہ چلتا جاتا ہے کہ یار مجھے تو یہ بھی نہیں پتہ۔ اب وہی بالکل جیسے امام غزالی ابھی مثالیں بھی دینے لگے ہیں، جیسے امام شافعی کی اور فلاں کی گزر گئی کہ آنی ہے، آنی، تو اس میں جیسے آپ امام غزالی کو آپ پہلے بھی جانتے ہوں گے، لیکن مثلا امام غزالی علیہ الرحمہ کی جب آپ یہ کتاب پڑھ رہے ہیں ابھی، تو ایک کتاب تو آپ کو محسوس ہوا ہوگا کہ جس غزالی کو جیسے ہم جانتے تھے وہ نہیں ہے، کچھ اور چیز ہمارے سامنے آنا شروع ہو گئی۔ غزالی کی معرفت کیا تھی؟ اجمالی بڑے بزرگ تھے، غزالی تھے، صوفی سے تھے، دنیا چھوڑ دی، ادھر ادھر نکل گئے، جنگلوں میں پھرتے رہے، کوئی ہوں گے بزرگ اس طرح کے، یہی تصور ہے۔ لیکن اب معلوم ہو رہا ہے کہ وہ صرف اس طرح کے آدمی نہیں ہیں، ان کے ہاں کتنی دقت ہے اور کیا فہم ہے۔ تو جیسے جیسے آپ غزالی کو پڑھتے چلے جائیں گے، غزالی کھلتا بھی چلا جائے گا، اور ساتھ یہ معرفت بھی بڑھتی چلی جائے گی کہ ہم تو غزالی کو جانتے ہی نہیں۔ پہلے بھی آپ ہو سکتا ہے یہ جانتے ہوں کہ ہم غزالی کو نہیں جانتے ہیں، لیکن جب آپ اس کو پڑھ لیں گے تو آپ کہیں گے واقعی نہیں جانتے، گویا اب انکشاف برہانی حاصل ہو گیا کہ ہم امام غزالی کو نہیں جانتے۔ تو یہ وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایک معرفت بسیطہ ہے، اس میں عوام اور خواص سب مشترک ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد اس کی تفصیلات کتنی ہوتی ہیں وہ وہی شخص جانتا ہے جو تفصیلات جاننا شروع کرتا ہے۔ تو وہ کہیں گے امام شافعی کو وہ بھی جانتا تھا جو ان کے دروازے پر بواب تھا، دربان تھا، وہ بھی امام شافعی کو جانتا تھا اور امام مزنی بھی جانتے تھے۔ کیا دونوں کی معرفت ایک جیسی؟ ہو سکتا ہے کہ وہ بواب جو ہے وہ زیادہ جانتا ہو، اس لیے کہ امام مزنی جب آتے تھے تو بواب سے اجازت لے کر آتے تھے، یعنی وہ بواب کھڑا ہے دروازے پہ تو پوچھا جاتا ہے کہ امام شافعی ہیں موجود ہیں، وہ اچھا پوچھ کے بتاتا ہوں، وہ اندر جاتا تھا اور وہاں تشریف لے آئیے۔ تو امام غزالی سے بظاہر تو اس کا قرب زیادہ محسوس ہو رہا ہے کہ امام غزالی کو یہ بواب زیادہ جانتا ہوگا، لیکن امام مزنی نے ان کے علوم حاصل کیے اور امام شافعی کی شہرت ان کے علوم کی وجہ سے۔ تو کیا فرماتے ہیں؟ تو اگر وہ فَإِذَا كَشَفَ لَهُمْ ذَلِكَ انکشافًا برہانیًا كَمَا ذَكَرْنَا فَقَدْ عَرَفُوهُ أَيْ بَلَغُوا الْمُنْتَهَى الَّذِي يُمْكِنُ فِي حَقِّ الْخَلْقِ مِن مَعْرِفَتِهِ، یعنی اس منتہا پر پہنچ گئے جہاں تک خلق کے لیے اللہ کی معرفت ممکن ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ الصِّدِّيقُ الْأَكْبَرُ، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے ہیں اسی بات کی طرف صدیق اکبر ابو بکر نے اشارہ کیا۔ کس بات کی طرف؟ حیث قال العجز عن درک الادراک ادراک، یا بعض اس طرح بھی پڑھتے ہیں کہ العجز عن درک الذات ادراک، کہا یہ جاتا ہے، واللہ اعلم، میں نے اس میں کبھی تحقیق نہیں کی، کہ امام علی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر یہ فرمایا کہ والبحث فی کنہ الذات اشراک، واللہ اعلم۔ تو امام سیدنا ابو بکر کیا فرما رہے ہیں؟ العجز عن درک الادراک ادراک، ادراک کے ادراک سے عاجز آ جانا ہی ادراک ہے، درک ادراک سے عاجز آ جانا کیا ہے؟ ادراک ہے، اور اللہ کی ذات کی کنہ میں پڑ جانا کیا ہے؟ اشراک ہے۔ والبحث فی کنہ الذات اشراک، یہ تو بہت آسان کام ہو گیا کہ مجھے نہیں پتہ، وہ تو ہم نے بتا دی نا، اس تفصیل کے بعد آسان نہیں رہا۔ تو کسی بھی درجے پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی مجھے تو کچھ نہیں پتہ، کچھ نہیں کہہ سکتے، کچھ تو پتہ ہے کچھ نہیں تو اس وقت پتہ ہوگا جب آپ کو یہ بھی نہیں پتہ ہوگا کہ آپ کو کچھ نہیں پتہ۔ اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ آپ کو بہت کچھ نہیں پتہ تو کافی کچھ معلوم ہے، لہذا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں خدا کو بالکلیہ، اس طرح کی کوئی عبارت نہیں آئی کہ میں خدا کو بالکلیہ نہیں جانتا، مراد ہے خدا کی حقیقت کو نہیں جانتا۔ اس بات کو جاننا تو میرے اوپر نجات کے لیے ضروری ہے کہ خدا واحد ہے، احد ہے، معبود برحق ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، تمام صفات اور اسماء سے وہ متصف ہے، یہ تو میں جانتا ہوں۔ لیکن امام غزالی بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ کیا یہ سب کچھ جاننے کے نتیجے میں یہ لازم آتا ہے کہ میں نے خدا کو اپنی حقیقت کے اعتبار سے جان لیا؟ بس اس کی نفی ہو رہی ہے، یہ نہیں ہے کہ مطلق عرفان کی نفی ہے، عرفان مطلق کی نفی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی مطلق عرفان کی نفی نہیں ہے بلکہ عرفان کامل، عرفان مطلق کا کیا مطلب ہے؟ عرفان کامل کی نفی ہے، عرفان ناقص کی نفی نہیں ہے۔ مطلق عرفان ہے، عرفان ناقص، عرفان مطلق کیا ہے؟ عرفان کامل۔
بل هو الذي عناه سید البشر صلوات اللہ وسلامہ علیہ، کہہ رہے ہیں یہی مراد لی ہے سید البشر، اللہ کی رحمتیں اور سلام ہو ان پر، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، حیث قال لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، میں آپ کی ثنا کو شمار نہیں کر سکتا، احاطہ نہیں کر سکتا، اے اللہ آپ ویسے ہی ہیں جیسے آپ نے اپنی خود ثنا بیان کی ہے، انت کما اثنیت علی نفسک۔ بلکہ دیکھیں وہ آ بھی گیا کہ وَلَمْ يُرِدْ بِهِ أَنَّهُ عَرَفَ مِنْهُ مَا لَا يُطَاوِعُهُ لِسَانُهُ فِي الْعِبَارَةِ عَنْهُ، کہہ رہے ہیں یہ مراد نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ کہ نبی نے کچھ ایسی بات جان تو لی ہے لیکن آپ کی لسان اس کو بیان نہیں کر سکتی، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، بل معناہ انی لا احیط بمحامدک وصفات الہیتک، بلکہ مراد یہ ہے کہ میں آپ کے محامد اور آپ کی صفات الہیہ کا احاطہ نہیں کر سکتا، یعنی میرے علم سے ہمیشہ آپ کی ذات کی کچھ صفات اور محامد خارج رہیں گے، یہ مراد، یعنی ایک ہے نا کہ میں نے جان لیا خدا کو حقیقتاً، لیکن اب میرے پاس زبان میں الفاظ نہیں ہیں انسانی زبان کے محدود ہونے کی وجہ سے کہ میں بیان کر سکوں، ٹھیک، جیسے آپ کو کوئی شے کشفاً معلوم ہوتی ہے، جیسے صوفیہ کے ہاں کشف ہے، الہام ہے، تو کئی دفعہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم جب اس کو انسانی زبان میں بیان کرتے ہیں تو اشتباہات پیدا ہوتے ہیں، التباسات پیدا ہوتے ہیں، لہذا یہ عرفان جو ہے جب وہ لسان میں آ جاتا ہے تو التباس کا باعث بنتا ہے، اور لوگ کہہ دیں گے پتہ نہیں کیا مراد لے رہے ہیں، کچھ لوگ کفر کا الزام لگائیں گے، کچھ شرک کا الزام لگائیں گے، یہ مراد نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، مراد یہ کہ آپ کے متعلق ہمیشہ کچھ باتیں ایسی ہوں گی جو میں نہیں جانوں گا، اس کی دلیل ہے کہ نہیں، قیامت والی روایت میں کیا فرمائیں گے، تفتح علی المحامد لا عارفها الان، اس وقت ایسے محامد کھولے جائیں گے، محامد کس کو کہتے ہیں، ایسی صفات جس پر خدا کی حمد کی جائے کہ جن کو میں ابھی نہیں جانتا، اور پھر کچھ اللہ کی صفات ایسی ہیں کہ جو فی علم الغیب عندہ ہوا ہے، اللہ کے علم غیب میں ہے۔ قیامت کے بعد ایسے جب اللہ تعالیٰ کا نفس نفیس پیش مطلب سامنے آ جائے گی تب بھی انسان تو نہیں ادراک کر پائے گا، ادراک نہیں کر پائے گا، دیکھ پائے گا، تو دیکھنے اور ادراک میں فرق ہے نا۔ وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس ایک صاحب آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم قیامت کے دن خدا کو دیکھیں گے، بس انہوں نے سمجھانے کے لیے کہا، تشبیہ نہ لیجیے گا اس میں کہ بھئی تم آسمان کو دیکھتے ہو، دیکھتے ہیں، ادراک کر پاتے ہو اس کا، یعنی ادراک تو نہیں کر پاتے، تو بس یہ جان لو کہ لا تدرکہ الابصار، خدا کا ادراک یعنی بمعنی احاطہ اور کنہ یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ جو رویت ہوگی وہ بھی رویت کی حقیقت ہم دنیا میں نہیں جان سکتے، یعنی وہ قطعاً ایسی رویت نہیں ہے جیسے ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، اس طرح کی رویت نہیں ہے، رویت کی کوئی اور حقیقت ہے جو خدا کی ذات و صفات کے مناسب ہو۔ اللہ اعلم۔ سر وہ مطلب پڑھتے تھے یا سنتے تھے کہ جنت میں سب سے لذت والی چیز یہی ہے، جی صحیح فرمایا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، خدا کا دیدار تو ہوگا انشاءاللہ۔ وہ بھی دیدار حقیقت والا یعنی ادراک والا نہیں ہے، ہاں ادراک نہیں ہے، لا تدرکہ الابصار، یہ آیت اپنے مطلب محکم آیت، اس میں رویت کی نفی نہیں ہے، ادراک کی نفی، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ جی یہاں پہ بھی ادراک کامل، جی جی بالکل وہی ادراک، آپ بے شک اس کو تقسیم کر لیں کامل اور ناقص میں، لیکن ادراک کہتے ہی ہیں احاطہ کرنے کو، یعنی ادراک اصلاً لغت کے اعتبار سے احاطہ ہوتا ہے، ادرک الشیء، وہ ہو ہی نہیں سکتا، ادراک ہی نہیں ہو سکتا، لیکن ہم ایک عام سلینگ میں جیسے بولتے ہیں ادراک کر لیا، فلاں شے کو جان لیا، اس معنی میں ٹھیک۔ جنت میں بھی جب ہوں گے تو مختلف درجات ہوں گے مومنین کے، جی ہاں ایسے ہی، تو ان کا جو ادراک کرنے کی جو کیپیسٹی ہوگی وہ بھی ظاہر ہے مختلف ہی ہوگی، وہ اپنے ادراک کے مطابق۔ جی ہاں بالکل، بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کچھ لوگ خدا کا روزانہ دیدار کریں گے، کچھ ہر جمعے دیدار کریں گے، کچھ کے بارے میں آتا ہے مہینے میں ایک دفعہ کریں گے، کچھ کے بارے میں جنت میں ایک دفعہ کریں گے، کل مطلب وہاں بھی سب ایک لیول پہ نہیں ہیں، تو ادراک میں بھی اور معرفت میں بھی وہاں اختلاف ہوگا، تفاوت ہوگا، جیسا ان کا درجہ ہو اس کے مطابق ہی۔ جی بالکل ایسے ہی۔ فَإِذًا لَا يَحْظَى مَخْلُوقٌ فِي مُلَاحَظَةِ حَقِيقَةِ ذَاتِهِ إِلَّا بِالْحَيْرَةِ وَالدَّهْشَةِ، یہ وہ بات ہے کہ بھئی جو بھی مخلوق ہے جب وہ اللہ کی ذات کی حقیقت پر غور کرے گی نا تو اسے کیا ملے گا، سوائے حیرت و دہشت کے کچھ حاصل نہیں ہوگا، حیرت و دہشت کے۔ اس لیے ہم جیسے پچھلی دفعہ یہ بات بھی کر رہے تھے نا،
خدا ہمیشہ سے ہے، یہ ہمیشگی کا تصور پیچھے، یہ انسانی عقل کی بات نہیں. ہمیشگی کا کیا مطلب ہے؟ کب سے ہے، کب سے شروع ہوا، وہ یہی پوچھے گا. انسانی عقل عموماً زمانوں میں مکان میں بند ہے نا، ہمیشہ سے ہے. اچھا زمان میں بھی نہیں ہے وہ، اچھا اس کو ہونے کے لیے کوئی سبب بھی نہیں چاہیے، وہ ہے بس، باقی سب کو اس نے پیدا کیا ہے. یہ وہ باتیں جن میں انسان جتنا غور کرے گا، اگر ایمان کے ساتھ غور کرے گا تو اس کے نتیجے میں عظمت کا ادراک ہوگا، اور اگر وسوسے اور شبہ کے نتیجے میں غور کرے گا تو وساوس اور شبہات بڑھتے چلے جائیں. اس لیے من خلق اللہ والا سوال الحاد کا سبب بھی بن سکتا ہے، اور ایک صاحب ایمان کے لیے خدا کی عظمت کا ادراک بھی ہو سکتا ہے اس کے ذریعے، کیونکہ انسان یقیناً برہاناً یہ جان سکتا ہے کہ خدا ہوتا ہی وہ ہے جس کو سبب اور علت کی احتیاج نہیں ہوتی. بہرحال اب آگے چلتے ہیں. تو فرمایا وَأَمَّا اتِّسَاعُ الْمَعْرِفَةِ. اچھا پھر معرفت بڑھتی کیسے ہے؟ ذات تو ہم جان ہی نہیں سکتے، اس میں وسعت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ فَإِنَّهَا تَكُونُ فِي مَعْرِفَةِ أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ. تو وہ اللہ کے اسماء اور صفات کی معرفت سے. بات واضح. اچھا یہ اسم اور صفت میں کیا فرق ہے؟ جیسے بار بار آ رہا ہے نا اسماء اور صفات، پہلے ہم یہ بحث تقریباً پڑھ چکے ہیں. کوئی صاحب بتا سکتے ہیں؟ یعنی امام غزالی علیہ الرحمہ ہی کی بحث سے جو ہم ماقبل پڑھ چکے کہ اسم اور صفت میں کیا فرق ہے؟ نہیں، اسم اور صفت. اب اسم اور مسمى کو چھوڑ، اسم اور صفت میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے عموماً جب آپ جیسے امام غزالی علیہ الرحمہ نے تو فرمایا نا کہ جو بھی مشتقات ہیں ان میں ذات مبہم ہوتی ہے، اور کس شے کی طرف اشارہ ہوتا ہے؟ صفت کی طرف. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی اسم نو نہیں ہے، نعوذ باللہ. بات واضح. ہاں اس میں اختلاف ہے کہ اللہ کا کوئی اسم ذات ہے کہ نہیں، وہ ابھی ہم آگے دیکھ لیں گے. جن لوگوں نے کہا اللہ کا اسم ذات ہے تو کہا وہ اللہ کا اسم ہے. باقی جو اسماء حسنہ ہیں وہ ان کو صفات کہہ دیتے ہیں. کس معنی میں صفات کہتے ہیں؟ یہ نہیں ہے کہ اس میں ذات کی طرف اشارہ نہیں ہے، بلکہ اس لیے کہ اس میں اصلاً ذات کی طرف اشارہ مقصود نہیں ہوتا، بلکہ اس صفت کی طرف اشارہ مقصود ہوتا ہے جس صفت سے ذات متصف ہوتی ہے. تو لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ جو اسماء ہے نا، ان کے لیے صفات کا لفظ بھی بول دیا جاتا ہے. اور کئی دفعہ یوں کہتے ہیں کہ اسماء و صفات کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسماء صفات پر دلالت کرتے ہیں، تو یہ بن جاتے ہیں اسم صفت. یعنی صفات کیا ہیں؟ اسماء و صفات کیا ہیں؟ اسماء صفات. اسم صفت کیا ہے؟ یعنی آپ مثلا انجینئر ہیں مثلا، تو آپ کا یہ اسم صفت ہے یا اسم ذات ہے؟ اسم صفت ہے، کیونکہ اس اسم میں آپ کی ایک صفت کی طرف اشارہ ہے. لیکن جب ہم آپ کا نام بولیں گے جس کو اسم علم کہا جاتا ہے تو وہ آپ کا اسم ذات ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسم ذات اگر ہے تو وہ ایک ہی ہے، ٹھیک، وہ ہے اللہ. باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جتنے نام ہیں وہ اسماء صفات ہیں، تو ان کو آپ خالی صفات بھی کہہ سکتے ہیں. جیسے کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، امام غزالی علیہ الرحمہ نے ایک توجیہ کی تھی وَلِلَّهِ الْمَعَانِ الْحُسْنَى. بات واضح. تو کیا فرمایا؟ فَإِن قُلْتَ فَبِمَاذَا تَتَفَاوَتُ دَرَجَاتُ الْمَلَائِكَةِ وَالْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ فِي مَعْرِفَتِهِ إِنْ كَانَ لَا يُتَصَوَّرُ مَعْرِفَتُهُ. کہہ رہے ہیں پھر فرمائیے کہ یہ انبیاء، اولیاء، فرشتوں کے درجات میں تفاوت کیسے ہوتا ہے اللہ کی معرفت میں، جبکہ آپ کہہ چکے ہیں کہ اس کی معرفت ہو ہی نہیں سکتی. فَأَقُول، تو میں یہ کہتا ہوں قَدْ عَرَفْتَ أَنَّ لِلْمَعْرِفَةِ سَبِيلَيْن، تم یہ جان چکے ہو نا کہ معرفت کے دو رستے تھے. احدہما السبیل الحقیقی وذالک مسدود فی حق اللہ تعالی. ایک ہے حقیقی رستہ، یہ مل سکتا ہے کسی کو؟ بند ہے، اس پہ کوئی نہیں چل سکتا. وہ کیا تھا حقیقی رستہ؟ یعنی مثال کے طور پہ میں آپ سے پوچھوں کہ امام غزالی علیہ الرحمہ کو جاننے کا حقیقی رستہ کیا ہے؟ یعنی آپ علم تقوی، صرف علم میں نہیں، علم تقوی ورع زہد میں یا امام غزالی کے برابر ہو جائیں یا ان سے بڑھ جائیں، اس کے بغیر آپ امام غزالی کو حقیقتاً جان سکتے ہیں؟ یعنی ہم جان سکتے ہیں، حقیقتاً نہیں جان سکتے، ہمیں پتہ ہے ہم نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، تو یہ رستہ خدا ایک عام، یعنی رسول کو جان سکتے ہیں آپ حقیقتاً؟ کب جان سکتے ہیں؟ رسول ہونے کے بعد. اور نعوذ باللہ اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ کوئی شخص اب رسول ہو جائے. تو لہذا اللہ کو جاننے کا یہ رستہ تو بند ہے. فلا يهتز ہے یا يهتز ہے؟ یعنی لا جو ہے وہ ناہیہ نہیں ہے بلکہ نافیہ ہے.
پیچھے بھی فرق ہے ذالک مسدود الا فی حق اللہ تعالی. ہاں وذالک مسدود، ہاں یہ میرے ہاں ہے، وذالک مسدود الا فی حق اللہ تعالی فلا یہتز احد. میرا خیال ہے ویسے فلا یہتز نہیں ہونا چاہیے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو نا اس کے لیے خام خواہ وجد میں آنے کی اور کوشش کرنے کی ضرورت ہے. فلا یہتز یعنی لا کو ناہیہ بنا لیں، فلا یہتز ہو جائے گا نا لا ناہیہ کے نتیجے میں. فلا یہتز احد من الخلق لنیلہ و ادراکہ الا رد، ہاں سوری اب صحیح ہے، فلا یہتز ہی ہوگا کیونکہ آگے الا کے بعد نفی آ گئی. تو فلا یہتز احد من الخلق لنیلہ و ادراکہ الا ردتہ سبحات الجلال الی الحیرۃ. کہہ رہے کوئی شخص اس مقصد کے حصول کے لیے کوشش نہیں کرتا کہ وہ خدا کی حقیقی معرفت جان لے، مگر یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جلال کی جو سبحات ہے، جو تپش ہے، جو روشنی ہے، وہ اسے حیرت کی طرف لے جاتی ہے، ممکن ہی نہیں رہتا اس کے لیے. وَلَا يَشْرَئِبُ أَحَدٌ لِمُلَاحَظَتِهِ إِلَّا غَضَّتِ الدَّهْشَةُ طَرَفَهُ. کہہ رہے ہیں کوئی شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حقیقی معرفت کے لیے اشرعاب کیا ہے؟ گردن اٹھا کے دیکھنا، یوں کر کے. کوئی شخص ایسا نہیں کرتا مگر یہ کہ دہشت اس کی آنکھ کو جھکا دیتی ہے کہ کہاں دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے. الا غضت الدہشۃ طرفہ، ممکن نہیں ہے. اچھا واما السبیل الثانی، اب بتاتے ہیں کہ یہ تفاوت ہے وہ کس طرح ہوتا ہے. فرمایا واما السبیل الثانی وهو معرفۃ الصفات والاسماء فذلك مفتوح للخلق. جہاں تک دوسرا رستہ ہے معرفت صفات و اسماء کا، تو یہ مخلوق کے لیے کھلا ہوا ہے، مفتوح للخلق. وفيه تتفاوت مراتبهم فليس من يعلم انه عز وجل عالم قادر على الجملة. یہ ہے وہ تقسیم جو میں نے شروع میں بیان کی تھی. ایک ہے خدا کی معرفت اجمالی اور ایک ہے خدا کی معرفت تفصیلی. ہمارا کمال کیا ہے؟ روزانہ کی بنیاد پہ ہونا یہ چاہیے. جب میرا مقصد وجود خدا کی معرفت طے ہوا اور خدا کی عبادت طے ہوا، تو میرا اپنے مقصد وجود کی طرف ترقی کا معیار یہ ہے کہ روزانہ کے اعتبار سے خدا کی کچھ معرفت اجمال سے تفصیل کے درجے میں بڑھتی چلی جائے. بس اس کے سوا میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے اصلاً. یعنی یہ ذہن میں رکھیے، یعنی انسان کے وجود کا کل مقصد اللہ کو ایسا جاننا اور پہچاننا ہے کہ جس کے نتیجے میں خدا کی عبادت کا جذبہ اور شوق پیدا ہو جائے، خدا کے سامنے جھکنے پر اور اس سے محبت کرنے پر طبیعت آمادہ ہو جائے. یہ معرفت مستقل تفصیل اجمال سے تفصیل میں ڈھلنی چاہیے، اور جس تفصیل میں ڈھلے گی وہ بھی اجمال ہوگا، وہ مزید تفصیل کا محتاج ہے. یہ ہے بس جو مقصود ہے میرے اور آپ کے وجود سے، اس کے سوا کوئی مقصود نہیں. باقی جو کچھ ہے وہ اسی مقصد کے لیے، علم ہو جو کچھ ہو، فی نفسی ہی غایت قصویٰ انسان کے لیے بس یہی ہے. اس لیے انسان کو سوچنا چاہیے کہ اس کی معرفت بڑھ رہی ہے کہ نہیں. کیا وہ خدا کو اتنا ہی جانتا ہے جتنا 5 سال پہلے جانتا تھا، یا اب وہ خدا کو اس سے بڑھ کر جانتا ہے؟ تو اگر وہ یہ سمجھے کہ اتنا ہی جانتا ہے تو اس کو پھر سوچنا چاہیے کہ 5 سالوں میں کیا ہوا، ان 5 سالوں میں اس نے کیا کیا. تو ہر انسان کے لیے ضروری، اس لیے ان کتابوں کے پڑھنے کا بھی فائدہ ہے کہ انسان یعنی کم از کم جو بزرگ اس سفر پر گزر چکے ہیں تو انہوں نے جو بتایا وہی کم از کم ہمیں معلوم ہو جائے کہ بھئی انہوں نے خدا کو کیسے پہچانا، کیسے دیکھا، کیسے جانا. تو اب فرما رہے ہیں کہ دیکھو جو شخص جانتا ہے نا کہ اللہ عالم اور قادر ہے، لیکن وہ جملتاً جانتا ہے، اجمالاً جانتا ہے، کیا وہ مانند ہوگا اس شخص کے؟ بلکہ وہ مانند نہیں ہے. یعنی لیسا سے جملہ شروع ہو رہا ہے، فلیس من یعلم کمن شاہد، مانند اس شخص کے کہ جس نے دیکھا ہو عجائب آیاتی، خدا کی آیات کے عجائب وہ روزانہ دیکھ رہا ہے. فی ملکوت السماوات والارض وخلق الارواح والاجساد، زمین و آسمان کے ملکوت میں، ارواح و اجساد کی تخلیق میں. واطلع علی بدائع المملکت وغرائب الصنعۃ ممعنا فی التفصیل، اور خدا کی مملکت کے جو بدائع ہیں اور غرائب ہیں خدا کی صنعت کے، ان پر وہ اطلاع پا رہا ہو تفصیل میں آگے بڑھتے ہوئے. ممعنا فی التفصیل ومستقصیا دقائق الحکمہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت کے دقائق کا احاطہ کر رہا ہو، کوشش کر رہا ہو، استقصاء کر رہا ہو. ومستوفیا لطائف التدبیر، اور اسے اللہ کی تدبیر کے لطائف مستقل استوفا تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، لیکن بہرحال
وہ کسی درجے میں ان کا احاطہ کر رہا ہے. دیکھیں مثال کے طور پہ ایک شخص ہے کہ آپ کہیں کہ بھئی میں سڑک پہ نکلا گاڑی پہ اور یہ ہو گیا، ٹائر پنکچر ہو گیا اور بہت پریشان ہے انسان اور کوس رہا ہے، لیکن ایک جو عارف باللہ ہوگا وہ اس میں لطائف دیکھے گا، خدا کی کیا حکمت ظاہر ہوئی، اور مطلب اس کو واقعی نظر آئیں گی یہ چیزیں. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، میں جانتا ہوں نا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، ابو بکر بھی جانتے ہیں، امام غزالی بھی جانتے ہیں. لیکن کیا یہ جاننا ایک لیول پہ؟ نہیں، خود ہی سوچئے. ایک شخص ہے وہ جو مطلب کتنی ہی رشوت اس کو کیوں نہ دے دی جائے اور وہ کتنا ہی محتاج اور فقر و فاقے میں ہی کیوں نہ ہو، وہ جانتا ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے، لہٰذا اس کے دل میں خیال بھی نہیں آئے گا کہ وہ رشوت کی طرف ہاتھ بڑھا لے. یہ شخص بھی جانتا ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے، اور وہ شخص بھی یقین ہی کے درجے میں جانتا ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے جو جھوٹی قسم کھانے پر تیار ہے 10,000 کے بس، وہ بھی خدا کو جانتا ہے. اور اگر اس سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ تم خدا کے بارے میں یہ یقین رکھتے ہو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، کہے گا یقین ہے مجھے. لیکن کیا نتائج ایک جیسے ہیں، استحضار ایک جیسا ہے، احوال ایک جیسے ہیں؟ ایک جیسے نہیں ہیں. اور پھر امام غزالی علیہ الرحمہ نا، جیسے یہاں سائنس کا بیان تو نہیں ہو رہا لیکن آگے ہم دیکھیں گے، وہ کہتے ہیں کہ تم غور کیا کرو، یعنی پتا بھی ہے تمہارے سامنے، تو ایک ہے پتے کو اجمالی طور پہ دیکھنا، بڑا خوبصورت ہے. ہم تو پتے کو کیا، درخت کو بھی اجمالی طور پہ نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ تو بس ایک منظر میں ہے. ٹھیک، ایک یہ کہ اس کو دیکھا ہے، پھر اس کے جزیات پہ دیکھا، اور پھر ہر جگہ خدا کی جو لطائف صنعت ہے اس کا ادراک ہو رہا ہے. تو وہ اس شخص کو نہیں ہوگا جو بس ایک عادت کی نگاہ میں خدا کی ہر نشانی کو دیکھ رہا ہے. تو وہ بتا رہے ہیں کہ اس طریقے پر کائنات میں بھی غور و فکر کرو. لیکن یہ سب کیا ہے ابھی آگے بتا دیں گے. یہ اس حیثیت سے غور ہوگا کہ وہ خدا کا فعل ہے. یہ بہت اہم بات ہے. یعنی بالکل جیسے ہمارا منہج کائنات میں غور و فکر کا بیان کر دیں گے کہ اگر تم اسماء اور زمین و آسمان کو اس حیثیت سے دیکھتے ہو کہ یہ زمین و آسمان ہے، تو یہ نظر مراد نہیں ہے ہماری. اگر تم اس حیثیت سے دیکھو گے کہ یہ خدا کا فعل ہے، یہ ہماری مراد ہے. بالکل وضاحت کے ساتھ بیان کر دی. کیونکہ کہا جاتا ہے نا کہ بھائی اللہ میاں نے بھی کہا ہے کہ کائنات کو دیکھو، غور و فکر کرو. یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں بھائی غور و فکر تو کرنا ہے کائنات میں، لیکن اس حیثیت سے کرنا ہے کہ یہ خدا کی نشانی اور خدا کا فعل ہے، نہ کہ اس حیثیت سے کہ یہ درخت ہے. بات واضح. یا اس حیثیت سے کہ اس کا مجھے کیا فائدہ ہو سکتا ہے. خیر، تو کیا فرماتے ہیں، وَمُسْتَوْفِيًا لَطَائِفَ التَّدْبِيرِ. اتنے خوبصورت جملے الفاظ ہیں کہ ان کو آپ ایسے ہی پڑھیں، ان کا ترجمہ کیسے ہوگا. وَمُتَّصِفًا بِجَمِيعِ الصِّفَاتِ الْمَلَكِيَّةِ الْمُقَرِّبَةِ مِنَ اللَّهِ. اور یہ سب غور کرتے ہوئے وہ متصف ہو ان صفات ملکیہ سے، وہی فرشتوں والی صفات جو اللہ کے قریب کرتی ہیں. نائلا لتلک الصفات نیل اتصاف بها. ان صفات کو حاصل کرنے والا ہو، ایسا حاصل کرنا کہ جس میں حاصل کرنے والا اس صفت سے متصف ہو جائے. بل بینہما من البون العظیم ما لا یکاد یحصا. بلکہ ان دونوں کے درمیان تو اتنا بون عظیم ہے، اتنا فرق ہے. کن دونوں کے درمیان؟ جملہ کہاں سے شروع ہوا تھا؟ لیسا کہاں، فلیس من یعلم کمن شاہدہ. یہ دو حضرات تھے نا، ایک ہے جو صرف جانتا ہے اور ایک وہ ہے جو مشاہدہ کر رہا ہے. تو فرماتے ہیں ان دونوں کے درمیان اتنا بون عظیم ہے. بون عظیم کا کیا ترجمہ؟ فرق عظیم، فاصلہ. ہاں فاصلہ، لیکن کوئی اچھا لفظ پتہ نہیں. ما لا یکاد یحصا، جس کا شمار نہیں ہو سکتا. اتنی مسافت ہے دونوں کے درمیان درجات میں کہ اس کا احسان نہیں ہو سکتا. وفی تفاصیل ذلک ومقادیرہ یتفاوت الانبیاء والاولیاء. گویا یہ بھی بتا دیا کہ ان تفاصیل میں تفاوت ہوتا ہے انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کے مقادیر میں. تو اب وہ اس سوال کا بھی جواب آ گیا نا کہ جب خدا کو نہیں جان سکتے تو اب بیٹھ جانا چاہیے. یعنی وہ شے جس کی معرفت ہو ہی نہیں سکتی اور یقین کے درجے میں پتہ چل جائے کہ نہیں ہو سکتی، تو کوئی کوشش کرے گا؟ نہیں کرے گا. تو بتا دیا کہ دیکھو ہو سکتی ہے معرفت اور تفاوت بھی ہوگا، لیکن اس کا محل، اس کی مجال یعنی اس کی ڈومین بھی بتا دی کہ وہ ڈومین کیا ہے کہ جہاں تم نے کوشش کرنی ہے اور جہاں تم خدا کے قریب ہوتے چلے جاؤ گے، اور جس بنیاد پر تفاوت ہے انبیاء علیہ السلام کے درجات میں، اولیاء رحمہم اللہ کے درجات میں. تو یہ انسان کے لیے کھلا ہے اور یہی مقصد ہے. وَلَن يَصِلَ إِلَىٰ فَهْمِكَ هَذَا إِلَّا بِمِثَالٍ. امام غزالی فرما رہے ہیں کہ ان کے زمانے میں بھی ہم جیسے تھوڑا کچھ لوگ ہوتے ہوں گے
تو فرماتے ہیں کہ تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آئے گی مگر مثال کے ذریعے سمجھ آ سکتی ہے. وہ کیا ہے؟ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اور اللہ کے لیے تو بہرحال بلند مثال ہے. وَلَكِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّ الْعَالِمَ التَّقِيَّ الْكَامِلَ مثلاً مثل الشافعي یا مثل الشافعي رضی اللہ عنہ يعرفه بواب داره ويعرفه المزني رحمہ اللہ تعالی. کہہ رہے ہیں دیکھو جیسے عالم تقی کامل ہیں، مثال کے طور پہ امام شافعی علیہ الرحمہ، ان کو ان کے گھر کا بواب بھی جانتا ہے، دربان بھی جانتا ہے. بواب کا کیا ترجمہ؟ دربان کیا ترجمہ؟ اور انہیں امام مزنی علیہ الرحمہ بھی جانتے ہیں جو ان کے تلمیذ ہیں، جو ان کے شاگرد ہیں. فالبواب يعرفه أنه عالم بالشرع ومصنف فيه ومرشد خلق الله عز وجل إليه على الجملة. کہہ رہے ہیں جو بواب ہے وہ بھی یہ جانتا ہے کہ یہ شرع کے عالم ہے اور بڑی تصنیفات کرتے ہیں اس میں، اور مخلوقات کی رہنمائی یعنی انسانوں کی رہنمائی کرتے ہیں اللہ کی طرف علی الجملہ. لیکن یہ وہ بات تفصیل کے درجے میں جانتا ہے کہ جملہ اجمالاً. والمزنی یعرفہ، مزنی بھی یہی باتیں جانتے ہیں. لا کمعرفت البواب، لیکن ان کی معرفت بواب کی معرفت جیسی نہیں ہے. بات واضح؟ بل معرفتا محیطتا بتفاصیل صفاتہ ومعلوماتہ، بلکہ وہ معرفت ہے جس نے احاطہ کیا ہوا ہے ان کی صفات کا بھی اور ان کے معلومات کا بھی، کہ امام امام شافعی علیہ الرحمہ کیا کیا جانتے ہیں، یہ بھی وہ جانتا ہے. کون؟ ان کے شاگرد. جی سر ویسے مطلب سمجھنے کے لیے اس سوال نکال رہا ہوں کہ حضرت جبریل علیہ السلام سے اللہ کا مطلب پیغام حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک، حضرت جبریل علیہ السلام کا ادراک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادراک اللہ کو جاننے کے حوالے سے حضرت جبریل کا مطلب زیادہ ہوگا، یا جیسے مطلب انسان کو عقل دی ہے اور انسان کو بنایا ہے تو؟ ہاں بس دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد ہیں حضرت سیدنا جبرائیل، لیکن جیسے کہا کہ استاد اور شاگرد کے درجات میں تفاوت اس اعتبار سے لازم نہیں ہے کہ استاد کا درجہ معرفت میں لازماً بڑھا، بلکہ ایک شخص ہوتا ہے جو ابتدائی تعلیم دیتا ہے جس سے آپ لکھنا پڑھنا سیکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے آپ علوم میں کمال حاصل کریں اور وہ استاد ہی رہے گا آپ کا، لیکن بہرحال وہ آپ علوم میں، مراتب میں، ادراک میں، معرفت میں اس سے بہت آگے نکل جاتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جاننے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ سیدنا جبرائیل ان کے ابتدائی استاد ہیں. علمہ شدید القوا، تعلیم دی ہے انہیں شدید القوا نے، اور یہاں شدید القوا سے کیا مراد ہے؟ سیدنا جبرائیل علیہ السلام، ایک رائے کے مطابق، اور وہ صحیح تر رائے ہے واللہ اعلم. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اعلمکم باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں خدا کو سب سے بڑھ کر جانتا ہوں. تو واللہ عالم، لیکن یہی ہے کہ اعلم الخلق باللہ سبحانہ وتعالی هو سیدنا رسول اللہ، خلق میں اللہ کو سب سے بڑھ کر جاننے والے اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. واللہ عالم. تو سر عام انسان بھی محنت کرتے ہوئے یا اسی راستے پہ چلتے ہوئے فرشتوں سے زیادہ جان سکتا ہے اللہ کو؟ عام انسان سے مراد ہے کہ انسان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ فرشتوں سے افضل ہو سکے. باقی یہ کہ وہ بڑے بڑے فرشتوں سے افضل ہو جائے گا کہ نہیں، عام آدمی، تو اس میں بہت سے علماء کی رائے یہ ہے کہ جو اللہ کے اولیاء ہیں خواص کے درجے میں، ایک تو ہم سب کو اللہ کے فضل سے ولایت حاصل ہے، ہم اللہ کے ولی ہیں انشاءاللہ، اللہ ولی الذین آمنوا، تو ولایت عامہ تو سب کو حاصل ہے، لیکن ولایت خاصہ ہے. پھر ولایت خاصہ کے بھی مراتب ہے. تو اب بڑے بڑے اولیاء اور اللہ کے نیک لوگ ایسے ہو سکتے ہیں انبیاء کے سوا بھی جو خواص سے ملائکہ سے افضل ہو جائے. خواص سے ملائکہ کون ہے؟ جیسے ملائے اعلیٰ والے لوگ ہیں، الذین یحملون العرش ومن حولہ، حاملین عرش اور جو اس کے ارد گرد ہیں. واللہ عالم. لیکن عمومی ہمارا جو علماء بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو عوام ملائکہ ہے نا، عوام ملائکہ وہ عوام بشر سے افضل ہے. یعنی عوام بشر میں مومن بھی ہیں، کافر بھی ہیں، سب ہیں. تو فرشتے چاہے وہ عوام ہی کے درجے میں وہ عوام سے، لیکن خواص سے بشر، خواص سے ملائکہ سے افضل ہے. عام ملائکہ وہ عام آدمی سے افضل ہے، یہی کہا آپ نے، اور خواص بشر خواص ملائکہ سے افضل ہے. عام آدمی کسی سے بہتر نہیں ہے. اپنے آپ کو ہم آدمی میں ہی سمجھنا چاہیے.
یہی ہاں یہی عام بات. آدمی جو ہے عام آدمی میں نا صرف ولایت عامہ والے لوگ نہیں ہیں، اس میں عام آدمی سے بعد بشر ہیں. یعنی بشر میں کون ہے؟ اس میں کفار بھی شامل. اب یہ کہنا تو بڑا مشکل ہے نا کہ بھئی دنیا کی اکثریت تو کفار پر مبنی، اور یہ کفار بھی عام فرشتوں سے افضل ہے. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. تو فرشتوں کی تو بڑی شان بیان کی گئی. واللہ اعلم. اچھا جی کہاں تھے؟ ہاں اب وہ کیا فرماتے ہیں کہ بل العالم الذي يحسن 10 انواع من العلوم لا يعرفه بالحقيقة تلميذه الذي لم يحصل الا نوعا واحدا فضلا عن خادمه الذي لم يحصل شيئا من علومه. کہہ رہے ہیں وہ عالم جو مثلا 10 علوم میں کمال رکھتا ہے، اس کو اس کا وہ طالب علم حقیقتاً نہیں جان سکتا جس نے ان علوم میں سے صرف ایک علم حاصل کیا. بات واضح ہے؟ اس لیے کہ چلو ٹھیک ہے 1/10 وہ جان رہا ہے اسے، لیکن وہ تو 10 علوم میں کمال رکھتا ہے. کجا یہ کہ وہ خادم جانے جس نے کوئی علم حاصل ہی نہیں کیا، وہ کیسے جانے گا؟ اچھا اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ بل الذي حصل علما واحدا فإنما عرف على التحقيق عشره إن ساواه في ذلك العلم حتى لم يقصر عنه فإن قصر عنه فليس يعرف بالحقيقة ما قصر عنه أو قصر یا قصر میرے ہاں قصر ہے لیکن قصر زیادہ بہتر ہے. حتى لم يقصر عنه. اور اس کے بعد فرمایا فإن قصر عنه فليس يعرف بالحقيقة ما قصر عنه إلا بالاسم وإيهام الجملة وهو أنه يعرف أنه يعلم شيئا سوى ما علمه. کہہ رہے ہیں کہ جس نے ایک علم حاصل کیا تو اس نے کتنا جانا؟ اس شخص کو عشر 1/10 جانا. اچھا کب 1/10 جانے گا؟ جب وہ اس علم میں کم از کم اس کے برابر پہنچ جائے. یعنی امام غزالی کو یا امام شافعی کو 10 علوم حاصل ہیں تو ان کا تلمیذ جس نے ایک علم حاصل کیا ہے وہ 1/10 بھی اس وقت جانے گا جب اس علم میں بھی ان کے درجے میں پہنچے. اگر وہ اس علم میں کم رہ گیا قصر عنہ، تو پھر جس میں وہ قصر عنہ ہے نا، جتنی کمی رہ گئی اس میں وہ صرف اسم اور اجمالاً ہی جانتا ہے بس. نہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہاں وہو، اور وہ اجمالاً کیا ہوگا؟ وہو انہ یعرف انہ یعلم شیئا سوا ما علمہ. وہ صرف وہ اجمالاً یہ جانے گا کہ یہ میرے استاد کچھ ایسا بھی جانتے ہیں جو اس کے سوا ہے جو اس نے جان لیا ہے، بس اس سے زیادہ اسے کچھ معلوم نہیں ہوگا، کیونکہ جو اس نے نہیں جانا وہاں تفصیلی معرفت اسے حاصل ہو سکتی، اجمالی ہی ہوگی. اچھا فَكَذَلِكَ فَافْهَمْ تَفَاوُتَ الْخَلْقِ فِي مَعْرِفَةِ اللَّهِ تَعَالَى بِقَدَرِ مَنْ كَشَفَ لَهُم مِّن مَّعْلُومَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وعجائب، یہی ہے نا، وعجائب مقدوراته وبدائع آیاته في الدنيا والآخرة والملك والملکوت تزداد آگے کیا آپ لوگوں کے تزداد معرفتهم بالله وتقرب معرفتهم من معرفة الله. ہاں تو کیا فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جان لو کہ مخلوقات کی اللہ تعالیٰ کی معرفت میں تفاوت اسی اعتبار سے ہے جتنا ان کے لیے اللہ کی معلومات منکشف ہوئی ہیں، اور جتنا ان کے لیے اللہ کی مقدورات کے عجائب یعنی اللہ کی قدرتوں کے عجائب منکشف ہوئے ہیں، اور اللہ کی دنیا اور آخرت میں جو بدائع آیات ہیں وہ جس درجے میں منکشف ہوئی ہیں اسی درجے میں انہیں اللہ کی معرفت حاصل ہوئی ہے. اور جتنا ملک و ملکوت کو انہوں نے جانا ہے. ملک و ملکوت کیا ہے؟ عموماً جیسے بتایا جاتا ہے کہ ملک عالم الشہادہ ہے اور ملکوت جو ہے وہ عالم الغیب ہے. اسی درجے میں ان کی معرفت اللہ کی معرفت بڑھتی ہے، اور ان کی معرفت اللہ کی حقیقت کی معرفت کو جاننے میں قریب تر ہوتی رہتی ہے، یعنی قریب تر ہوتی رہے گی. لیکن کیا وصول الی النہایہ ہوگا؟ وصول الی النہایہ کبھی بھی نہیں ہوگا. کیا ٹائم ہو؟ 1 گھنٹہ 5 منٹ. میرا خیال ہے یہ آج تو مکمل نہیں ہو سکے گا. نہیں ابھی ہے، بہرحال تھوڑا ہی رہ گیا. انشاءاللہ اگلی نشست میں ہو سکتا ہے کل یہ والا مبحث مکمل ہو جائے، تو اس سے اگلی نشست میں انشاءاللہ اسماء حسنہ جو اصلاً اس کتاب کا مقصد ہے، المقصد الاسنیٰ فی شرح اسماء اللہ الحسنى، اس کا بیان انشاءاللہ شروع ہو جائے گا. لیکن یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابتدا میں یہ جو مبحث تھا، خاص طور پہ جو مقدمہ رابعہ ہے، یہ بہت اہم ہے
کہ جب ہم اللہ کی اسماء اور ان کی صفات کی شرح کرنے لگے ہیں تو جان لیں کہ ہماری معرفت کی حدود کیا ہیں جس سے آگے ہم نہیں بڑھ سکتے. تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل کوشش کریں گے کہ اس باب کو مکمل کر لیں تاکہ آئندہ سے پھر ہم الفن الثانی فی المقاصد والغایات کی طرف رخ کر سکیں. جی فرمائیے. قرآن پاک میں ہے نا کہ جب ان کو حل پیش کیے جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ تو ملتے جلتے ہیں، اس سے ملتے جلتے. جی جی وہ ابھی یہ ہم نے اس میں بھی پڑھا ہے کہ کچھ اس طرح کی بات ہوئی ہے. جی جی اسی طرح کی بات ہوئی. ہاں بالکل بالکل تو وہ تھوڑا سا ملتی جلتی بات. یعنی آپ انہوں نے جنت کے متعلق یہی کہا تھا کہ ہم مطلب وہ کہہ دیں، وہ بتانا ہی چاہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے جنت میں بہت سی نعمتیں، پھل، یہ وہ اپنی فارم کے اعتبار سے دنیا کے مشابہ ہوں لیکن اپنی حقیقت کے اعتبار سے مشابہ نہیں ہوں گے. تو وہ بھی یہی کہیں گے نا کہ ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو ہمیں پہلے بھی ملا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، پہلے ملا تو تھا لیکن وہ ظاہری صورت میں اس سے ملتا جلتا تھا. مطلب وہ انار ہمیں وہاں پہ ملتا ہے تو ہم کہیں گے یہ تو ہاں، لیکن وہاں بھی صحیح تر قول واللہ عالم یہ ہے کہ ھذا الذی رزقنا من قبل میں دو آراء ہیں کہ ایک کہ دنیا میں ہمیں پہلے ملا تھا اور ایک یہ کہ وہ کہیں گے جنت ہی میں جو ہمیں پہلے ملا تھا وہ اس سے ملتا جلتا ہے. تو کہا جائے گا جنت میں بھی جو پہلے ملا تھا وہ اس سے صرف ملتا جلتا ہے، حقیقت میں اس جیسا نہیں ہے. اس لیے کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ جنت میں بھی نعمتوں میں کوئی تکرار نہیں ہوگی. تکرار سے مراد یہ ہے کہ وہاں ریپیٹیشن نہیں ہے کہ ایک جیسا ہوتا ہے، ہر وقت ترقی ہوگی، چاہے وہ نعمت ہے، چاہے وہ لذت ہے، چاہے وہ ادراک ہے، اس میں مستقل ترقی ہوگی، اس میں تکرار نہیں ہوگی. واللہ اعلم. وعلیکم السلام. جی اللہ کا شکر. آپ نے بہت عمدہ تعبیر کی، وہ خاص طور پر استاذ اور شاگرد کی ابتدائی درجے کا استاد. تو یہ جو درود شریف ہم پڑھتے ہیں صلی علی محمد بارک علی محمد صلی کما بارکت، اس کی بھی ذرا اپنے الفاظ میں تعبیر اور وضاحت کرتے ہیں. آپ بتا دیں مجھے اسی ذہن میں آ رہا نہیں، مطلب استاد اور بالکل آپ نے حضرت جبریل کے بارے میں فرمایا کہ استاذ ایک وہ بھی ہوتا ہے جو ابتدائی درجے میں ہوتا ہے، استاذ ہونے میں تو فرق ہوا، لیکن شاگرد بہت آگے نکل جاتے ہیں اپنے علم میں، کمالات میں. بالکل. تو اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے لیے درود رحمت اور برکت کی دعا کرو ایسے جیسے ابراہیم اور اس کی آل پر ادا کرنے کی. بالکل بالکل. جب ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے بعد آپ کا مقام اور مرتبہ ہے، بالکل، اور آپ عالم ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ رحمتوں اور برکتوں اسی درجے میں ہوگا. تو آپ کا یہ کہنا اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ ہاں بالکل یہی ہے. ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مطلب بہت زیادہ تواضع فرمایا کرتے تھے نا. یعنی آپ دیکھیں کہ آپ یہ بھی کہہ دیتے تھے کہ بھئی مجھے یونس ابن متہ پہ بھی ترجیح نہ دو، لا تفضلونی علی یونس ابن متہ. اور اسی طریقے پر آپ دیکھیے کہ تواضع آپ فرمایا کرتے تھے. حضرت یوسف کے بارے میں کہا کہ حضرت یوسف کو جب وہ لینے کے لیے آئے تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا ساتھ، پہلے معاملہ طے کرو. تو آپ فرماتے ہیں لو خیرت لاجبت الداعی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر مجھے بلانے کے لیے کوئی آتا تو میں تو نکل جاتا. یعنی حضرت یوسف علیہ السلام تشریف فرما رہے ہیں تو گویا تواضع بھی فرماتے ہیں. پھر یہ کہ جو تشبیہ ہے نا کما صلی تھا، تو اس میں جیسے علماء یہ کہتے ہیں کہ تشبیہ کئی دفعہ اصل میں ہوتی ہے. یعنی کہا جا رہا ہے کہ اللہ صلاۃ، اور صلاۃ کے معنی میں جیسے رفع شان بھی ہے، ثنا بھی ہے، اور پھر رحمت بھی ہے. تو اصلاً تشبیہ کیا ہے کہ آپ جیسے ان پر نازل فرمایا نزول میں تشبیہ ہے، نہ کہ جو شے نازل ہو رہی ہے اس کی مقدار یا اس کی حقیقت میں تشبیہ. تو جیسے ہم کہتے ہیں کہ انکم سترون ربکم کما ترون القمر، تو اب یہاں کما میں ایسے لگ رہا ہے کہ تم اپنے رب کو دیکھو گے جیسا کہ تم چاند کو دیکھتے ہو. اب تشبیہ ہے باقاعدہ، تو چاند کو دیکھنا کہاں اور قمر کو دیکھنا کہاں. تو اب یہاں تشبیہ میں گویا اصل رویت میں تشبیہ، بس مرئی میں تشبیہ نہیں ہے. یعنی جس کو دیکھا جا رہا ہے قمر کو خدا سے کوئی تشبیہ نہیں دی جا رہی، بلکہ رویت کی رویت سے تشبیہ ہے. تو وہاں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ اصل صلاۃ میں تشبیہ ہے، لیکن جو صلاۃ کی کیفیات ہیں اور جو برکات ہیں وہ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حاصل ہے وہ باقیوں سے بڑھ کر. واللہ اعلم.
اگر علماء کی محفل میں ایک دفعہ ایسے ہوا، جی یہ جملہ میری زبان سے نکل گیا کہ حضرت جبریل علیہ السلام قرآن مجید کے مطابق تو معلم ہیں، معلم الرسل، تاکہ یہ بہت بڑی بے ادبی کا جملہ ہے. جزاک خیر. بہرحال علماء پھر جب اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر ہاں نہیں، میں نے تو ویسے علماء ہی کو یعنی کتابوں میں یہ بیان کر دیتے ہیں کہ معلم ہیں، لیکن خالی اگر تفصیل کے بغیر بیان ہم کریں نا معلم ہے اور یہاں رک جائے تو پھر ایہام پیدا ہو سکتا ہے. لیکن یہ کہ اگر تفصیل بیان کر دی جائے کہ معلم ہونا اپنے ابتدائی اس میں تو ہے، لیکن پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان انسانوں پر بھی ہے، فرشتوں پر بھی ہے، اور آپ کی بعثت انسانوں کی طرف بھی ہے، جنات کی طرف بھی اور فرشتوں کی طرف بھی. فرشتوں کی طرف اس معنی میں ہے کہ ان کے لیے شرف ہے کہ آپ ان کے رسول ہوں، تو اس معنی میں ہے. باقی اللہ میاں نے چونکہ لفظ استعمال کر دیا علمہ، تو اس میں اس طرح کی واللہ عالم کی بیعت بھی نہیں ہے اگر تفصیل ساتھ بیان کر دی جائے. واللہ عالم. اصل میں یہ ہم نے المقصد الاسنا کتاب شروع کی ہوئی ہے ادھر، اس میں 10-12 اس میں ابھی ہم مقدمات میں ہی ہیں. وہ مقدمات کچھ تفصیلی تھے، اس میں اسم اور مسمہ کی ایک بحث تھی. روزانہ چل رہا ہے جی تقریباً، تو اب میرا خیال ہے 10-11 ہو چکے ہیں. تو 13واں ہو 13th